السلام علیکم، گڈ ایوننگ ویورز۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان میں استحکام قائم کرنا ہے۔ اس پر زور شور سے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے صرف عمران خان کی آڈیوز پر مکمل توجہ دینے کی شدید ضرورت کو سمجھ لیا گیا ہے، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور میں تاریخ ساز فیصلے کیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ویژن کے مطابق پاکستان کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کیے جانے کی منصوبہ سازی ضروری ہے، اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں جانے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ اندازوں کے مطابق پاکستان کے تمام بڑے مسائل کو فروخت شدہ صحافت کی ذہانت کی مدد سے حل کیے جانے کی بھی توقع ہے، اور یہ بھی توقع ہے کہ عدالتیں مشروط انصاف فراہم کرتی رہیں تو بہت جلد یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ویورز اس پر مزید بات کرتے ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویورز، معصوم اور لا تعلق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیر کے روز 26 دسمبر کو فرمایا کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو وہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کی حد سے بے خبر تھے، یعنی معاشی مسائل کی جو حد تھی اس سے وہ انویئر تھے۔ اس پر دماغ میں کئی سوال آتے ہیں، مگر چھوڑیے، بلکہ حالیہ دور کے کامیاب نکات پر نظر ڈالیے اور یوں دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کہلائے جانے لگے، نیب کے قوانین میں ترامیم ہو گئیں، نون لیگ کے شریف خاندان کے اور پارٹی کے دوسرے اراکین کے بدعنوانی کے تمام مقدمات بآسانی ختم ہو گئے، بیرون ملک میں بہت سا سفر کیا جانے لگا اور سیلفیاں بننے لگیں۔ 14 اگست پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دعوت نامہ بھجوانے سے پرہیز کیا گیا اور آرمی چیف کو برطانیہ کے دورے پر روانہ کر کے 14 اگست کو قومی ترانوں کی جگہ ناچ گانے کی شاندار محفل سجائی گئی۔ بلوٹوتھ کا استعمال سیکھنے کی کوشش شدت سے محسوس کی گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ اور انسانی حقوق کے شور کو کم کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پر پابندی، صحافیوں کو دھمکیاں، جعلی مقدمات میں تمام صوبوں کی عدالتوں میں پیشیاں، تشدد، برہنہ کر کے تشدد اور تصویریں لے کر بلیک میلنگ کی دھمکیاں، قاتلانہ حملے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ پاکستانی صحافت کے قتل کی وارداتیں کینیا تک جا پہنچی۔ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہی نہیں، یہ اقرار کیے بنا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت استحکام قائم کرنا ہے، اس پر زور شور سے کام جاری۔ بہرحال حکومت پاکستان کا پاکستان کے مسائل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ اور منصوبہ بندی جاری و ساری، وہیں پر عوام نے محسوس کیا ہے کہ حکومت پاکستان اور نادیدہ طاقت پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی منصوبہ سازی میں مصروف ہے۔ جدید آلات کا استعمال بھی جاری ہے۔ اچھے داموں پر دستیاب قابل صحافت کی ذہانت کی مدد، عدالتی تعاون اور مشروط انصاف فراہم کرنے میں عدالتوں کا تاریخی کردار بڑی نمایاں انداز میں دیکھا گیا ہے۔ بس اب منزل دور نہیں، بس یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ایجنڈا میں ٹاپ پریورٹی پر چند اہم نکات کو رکھا گیا ہے، اور وہ کچھ یوں ہیں۔ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ عدالتی مقدمات میں ملوث رکھا جائے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے صرف عمران خان کے کیس کی تکرار تمام چینلز پر اور سوشل میڈیا پر جاری و ساری رکھی جائے۔ عمران خان کی آڈیو لیکس کو زیادہ سے زیادہ ریلیز کیا جائے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ ملک کے عزت و وقار میں ناقابل یقین اضافہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روحوں کو تسکین ملے گی، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا جنہوں نے انگریزوں سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، جن میں سے 4 لاکھ مسلمان بھی تھے، جو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیکولر وطن چاہتے تھے، جہاں وہ برطانوی امتیاز اور فسطانیت کے بغیر ترقی کرنا چاہتے تھے۔ اور آج انتہائی قابل اسٹیبلشمنٹ اور باصلاحیت سیاستدانوں کی محنت سے پاکستان اس اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے کہ نیوکلیئر ویپن کی ملکیت رکھنے والے ملک میں نجی زندگی کی غیر منظور شدہ آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ کا حیرت انگیز ہتھیار زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ یعنی پرائیویٹ زندگی کی آڈیوز اور ویڈیوز کی تشہیر کے لیے بلیک میلنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے نوجوان نسل کو غیر اخلاقی طور اتوار کا نایاب سبق سیکھنے میں بھی مدد مل رہی ہے۔ اور آج تمام نامطلوب اخلاقی اور ایماندارانہ سیاست کو دفن کر کے ملک تیزی سے ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔
2022 ماشاءاللہ 2022 میں جسٹس پروجیکٹ کی رول آف لا انڈیکس جو 2022 کی جو رپورٹ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان قانون کی حکمرانی کی پاسداری میں سب سے نچلے درجے کے ممالک میں شامل ہے اور یعنی 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر ہے. وہیں پر کرنسی بحران کے خطرے سے دو چار ممالک میں سر فہرست جو 6 ممالک ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے. ویسے پاکستان سے یاد آیا کہ ہمیں ہمارے امی ابا جو خاندان کے زیادہ تر افراد کو پارٹیشن کے فسادات میں گنوا کر ہزار صعوبتوں سے گزر کر پاکستان پہنچے تھے وہ ہمیں ہمارے بچپن میں یہ گیت سکھایا کرتے تھے. آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، اس کی خاطر ہم نے بھی قربانی لاکھوں جان کی.